اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں بہنوں اور بھائیوں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں، ٹائٹل ہمارا ہے ڈکار مارنا۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں گا اور اس کا علاج آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ مجلس میں ڈکار مارنا بدتمیزی ہے۔ بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد بڑے زور سے اور بڑے شوق سے ڈکار مار کر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دودھ چوسنے کے عمل کے دوران ان چھوٹے بچے میں ہوا کافی مقدار معدے میں داخل کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ہوا اسی طرح موجود رہے تو ان کو بیقراری پیٹ میں بوجھ کے ساتھ کیا آ جاتی ہے۔ دودھ پلانے کے بعد مائیں بچے کو اونچا کر کے سینے کے ساتھ لگا کر بچے کے کندھوں کے درمیان تھپکتی یا ہاتھ پھیرتی ہے تو ان کو ایک دو ڈکار آ جاتے ہیں، جس سے پیٹ میں ہوا جمع ہوئی ہوتی ہے وہ نکل کر خارج ہو جاتی ہے اور بچے کو آرام آ جاتا ہے اور بچہ آرام سے سو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس بڑی بے تکلف مگر باوقار ہوتی تھی۔ دیہاتوں کے بے جا مجلسی پابندیوں پر مسلط نہ تھے۔ ان کو سلیقے سے بیٹھنے اور بات چیت کی تربیت دی جاتی تھی جو دیہات کے لوگ ہوتے تھے، کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آئندہ دنیا بھر میں حکومت کرنی تھی۔ اس مجلس میں ایک نو آمدہ دیہاتی نے سب کے سامنے کونے میں جا کر مسجد جیسی مصفا جگہ پر پیشاب کر دیا۔ لوگ اسے منع کرنے کو تھے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو روک دیا، لیکن ان ساری سہولتوں کے باوجود جب ایک شخص نے مجلس میں ڈکار مارا تو اسے باہر نکال دیا گیا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈکار مارنا اپنی مرضی سے مارا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے تو اسے روک سکتا ہے۔ علماء طب کا کہنا ہے کہ مریض غیر شعوری طور پر پہلے ہوا نکالتا ہے پھر اسے ڈکار کی شکل میں نکالتا ہے۔ ڈکار کو تیار کرنے کے لیے اگر کسی نے 100 سی سی ہوا اندر نکلی تو ڈکار کی صورت میں 70 سی سی ہوا باہر نکلی۔ اس طرح ہر ڈکار کے ساتھ 30 سی سی ہوا معدہ اور آنتوں میں بوجھ پیدا کرنے کے لیے باقی رہ گئی۔ ایسے لوگوں کا ہاضمہ ہمیشہ خراب رہتا ہے اور پیٹ میں نفع روز کی شکایت رہتی ہے۔ ہم اسے شارٹ کرتے ہیں۔ برطانوی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہوا کو نگلنے کے لیے مریض کا منہ بند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہوا نگلنے سے باز رکھنا ممکن نہیں۔ مریض اگر اپنے دانتوں کے درمیان ربڑ کا کوئی موٹا ٹکڑا رکھ لیا کرے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ کھلے منہ ہوا کا نکلنا ممکن نہیں، اس لیے وہ کوشش کے باوجود ہوا نکل سکے گے۔ کھانا کھانے پانی پینے کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں ہوا کی کچھ مقدار اندر چلی جاتی ہے، جس سے نکالنے کی کوشش اگر نہ کی جائے تو یہ آنتوں میں جا کر سیدھی طرح باہر نکل جاتی ہے اور کبھی کبھی اس سے ڈکار بھی بن جاتا ہے۔ طب جدید میں تذابیت کو مارنے والی دوائیوں کے علاج میں استعمال کی جانے والی ہے، جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں ان کا ذکر ہے۔ ڈکار کے ساتھ اگر بدہضمی شامل ہو یا مریض کا پتا خراب ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کیا جائے۔ پتا کی سوزش پرانی پیچس کے اکثر مریض پیٹ میں بوجھ محسوس کرنے کی وجہ سے جان بوجھ کر اس امید پر ڈکار مارتے ہیں کہ ہوا کا کچھ حصہ اس طرح باہر نکل جائے۔ یہ درست نہیں۔ ڈکار مارنے کی ہر کوشش سوڈے کی بوتلیں اور خاص طور پر جو اینو وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ قسم کی کھٹی بوتلیں بیماری میں اضافہ کا باعث ہوتی ہیں۔ اتباع قدیم نے سفوف اور جوائن کے مرکبات کے علاوہ سکنجین کو اس کے علاج میں استعمال کیا، جو کہ بدہضمی کا علاج ہے، یعنی کہ لیموں کے ساتھ جو بناتے ہیں۔ شہد اور انجیر ڈکار سے بچاتے ہیں۔ شہد حسب ضرورت اور 3 انجیر کے دانے اگر آپ صبح ہی کھا لیں تو یہ ڈکار سے بچاتے ہیں۔ اور بدہضمی کے علاج میں استعمال ہونے والا طب نبوی کا ہر نسخہ ہوا نکلنے سے پیدا ہونے والے مسائل کا علاج ہے۔ یعنی ان کے علاج میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں سارا کچھ بتا دیے تھے،
تو زیادہ تر آپ کو میں یہ ترجیح دوں گا، اگر آپ صبح اٹھ کر خالی پیٹ 3 دانے انجیر کے کھا لیں تو اس سے نہ آپ کو آنتوں کو سوزش ہوگی، کھانا آپ کا جلدی ہضم ہوگا، ڈکار سے آپ بچے رہیں گے، پیٹ میں جو بھی ہوا ہوتی ہے وہ خارج ہو جائے گی۔ انجیر کے بے شمار فائدے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، میرے چینل پر وہ موجود ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔